اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی اکیڈمی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا میں وبائی مرض کرونا کے نام سے پھیل چکا ہے اور ہر طرف پریشانی اور گھبراہٹ کا عالم ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے، لوگوں کے کام ختم ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں یورپ کی، تو اس وقت اسٹریل میں 31,000 کیسز آ چکے ہیں۔ ایران کی بات کریں تو ایران میں 17,361 کیس ہیں۔ اسپین کی بات کریں تو اسپین میں 13,716 اور جرمنی میں 10,203، جبکہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں 6,524 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ چائنا کی بات کریں تو چائنا میں 80,906 کیسز ہیں، 3,237 ڈیتھ ہو چکی ہیں اور جو ریکور ہو چکی ہیں 69,616 لوگ ٹھیک ہو کر گھر کو جا چکے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں اوورآل دنیا کی، تو 2,04,033 لوگ اس میں انوالو ہیں۔ کیسز اتنے آ چکے ہیں، 8,195 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 83,372 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں، جبکہ یہ جو وبائی مرض ہے یہ 168 ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں 254 کیسز ہیں، 4 ریکور ہو چکے ہیں اور 1 ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں یہ اوورآل ورلڈ کا ہے، تو اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں اس وقت 254 کیسز ہیں، 4 ریکور ہو چکے ہیں اور 1 ڈیتھ ریکارڈڈ ہے۔ تو دوستو، پاکستان میں بھی ہر طرف افراتفری ہے، لوگ پریشان ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف خدا ہے۔ اگر موت آنی ہے تو وہ اس کو اگر خدا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر زندگی اللہ نے دینی ہے تو جتنی مرضی بیماری آ جائے اور کوئی زندگی چھین نہیں سکتا، لیکن ہمیں جو ضروری احتیاطیں ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ جب گرمی آئے تو ہاتھ اچھی طریقے سے صابن سے دھو لینے چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہیے، چھوٹے بچوں کے خود اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں، مطلب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں جتنا ہو سکے۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں اور بغیر کام کے گھر سے باہر کم نکلیں، اگر ضروری کام ہے تو باہر جائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس وبائی مرض سے نجات عطا کر۔ کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں دنیا کا کیا حال ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں، اسلام دین کو چھوڑ چکے ہیں، ہر طرف بے حیائی کا دور ہے۔ تو اس دور میں ہمیں چاہیے کہ اپنے خدائے بزرگ و برتر کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے پڑھیں، جو وظائف بتائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وظائف بتائے ہیں مصیبت میں، وہ وظائف اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لیں، وہ پڑھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک دعا یاد ہے، وہ میں آپ کو پڑھتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں اس کو یاد کر لیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ صبح اٹھیں، جب نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کریں اور شام کو بھی اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، بچوں کو باہر نکلنے نہ دیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا اور اس وبائی مرض سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر آنے والی مصیبت تکلیف سے بچائے
اور اس وبائی امراض سے بھی نجات دے۔ آمین سو آمین۔ پاکستان زندہ باد۔